أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج نماز تراویح میں 12واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس 12ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں۔ پہلے سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے اور بقیہ حصہ 12ویں پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ تو آج ان دونوں سورتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اپنے اس نبی ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورت کو اتارا ہے اور اس سورت کا نام سورہ ہود ہے، اور اس سورت میں ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم اپنی آیات کے اعتبار سے، قرآن کریم اپنے معانی کے اعتبار سے اور قرآن کریم اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک محکم اور مضبوط کتاب ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد پھر 12ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی اللہ کی مخلوق اس زمین پر چلتی ہے، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہوں، جنات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، وہ مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوقات کو رزق ہم دیتے ہیں۔ ساری مخلوق کے رازق صرف اللہ ہے، سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس کو ہماری علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ۔ قرآن کریم کا ایک کافی حصہ ایسا ہے جس میں اللہ نے گزشتہ انبیاء اور گزشتہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے مقصود لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے، ان کو عبرت دلانا ہے کہ ان گزشتہ قوموں کے واقعات کو سن کر، پڑھ کر عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ جن وجوہات کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئی تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1300ویں روایت میں آیا ہے 1350 1400 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچا ہے۔ 950 سال میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ روزانہ دین کی دعوت دیتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام پتھروں میں دب جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، شام کو پتھروں سے نکالتے تھے، پھر پوچھتے تھے نوح علیہ السلام میرا کیا کام ہے؟ صبح جبرائیل کہتے تھے وہی کام ہے جو آج کی ہے۔ نوح علیہ السلام پھر تبلیغ کرتے تھے۔ بالآخر نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ سے کہہ ہی دیا اللہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کشتی تیار کرو، لمبا واقعہ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اس میں 80 یا 82 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو سوار کیا۔
جانور نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا بھی اس پر سوار کیا، تو پھر اللہ کا عذاب پانی کا طوفان آیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس کا نام تھا، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ پانی اتنا آیا پہاڑ پہ چڑھ کر بھی ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ آپ کا وعدہ تھا آپ میرے اہل کو ذلیل نہیں فرمائیں گے، ہلاک نہیں فرمائیں گے، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل اور گھر والوں میں سے۔ فرمایا نوح آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا مومن نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، آپ کے گھر والے وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، پانی کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد، وہ بڑے بڑے قد تھے اس قوم کے۔ قوم عاد اور سمود دو مشہور قومیں گزری ہیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑے بڑے قد تھے، اتنی طاقتور قومیں تھیں اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں میں گھر بناتی تھی، اتنی طاقتور قومیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ بھی مارے گئے۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے، سمجھایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے بھی نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے تیز آندھی بھیجی، تیز آندھی اور ہوا نے ان کو اٹھا کر مارا۔ قرآن کہتا ہے ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے گی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ نے معجزہ ظاہر کر دیا، اونٹنی نکلی 10 ماہ کی گابن، پہاڑ سے اللہ نے نکالی، نبی کا معجزہ، اللہ کا حکم۔ لیکن ان ظالموں نے عبرت کیا حاصل کرنی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اس اونٹنی کو زخمی کر دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، فرشتہ آیا، فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹے اور سارے مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا واقعہ بیان فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، لواطت کا عمل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ فرشتے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سے، لمبا واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام گھر دوڑے، پورا بچڑا ذبح کر کے بھونا، اس کو لے آئے، مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف محسوس نہ کریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اللہ نے آخری عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ یہ فرشتے مہمان آئے تھے لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی کافرہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کو بتا دیتی تھی کہ آج کوئی مہمان آئے ہیں، یہ کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ اس نے بتایا تو وہ ظالم فرشتوں کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا آپ کی بیوی کافرہ ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیں، باقی گھرانے کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، آپ نے پیچھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔
یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے. کیا عذاب آیا؟ فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھایا, الٹا کر کے پھینکا, پوری بستی ہلاک ہو گئی. یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. ان کی بڑی غلطی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ناپ تول میں کمی نہ کرو, بہت بڑا گناہ ہے. وہ باز نہ آئے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. ایک جگہ آیا کہ ان پر زلزلہ آیا, یہ مر گئے. دوسری جگہ آیا کہ فرشتہ آیا, چیخ ماری, ان کے بھی کلیجے پھٹے اور مر گئے. آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور ان کی قوم کو سمجھایا. جب وہ بھی ایمان نہ لائے تو اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. تو یہ انبیاء کے واقعات ہیں جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے. امی کا مطلب عرض کر چکا ہوں, حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, حضور کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. تو ایک شخص جو امی ہے, جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے, کسی سے سیکھا نہیں ہے, اور جب یہ واقعات پیش آئے تو اس وقت حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, دنیا میں آئے نہیں تھے. اس کے باوجود حضور گزشتہ قوموں کے واقعات ٹھیک بیان فرما رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور حضور کے پاس رب کی وحی آتی ہے اور رب ہی حضور کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے. تو ان واقعات کا ایک مقصد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا ہے, اور ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں. اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو گزشتہ قوموں نے بھی اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا. اور اسی طرح اس سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب کوئی قوم حد سے آگے بڑھ جاتی ہے, گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہے, خواہشات پر چلنے میں, اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہے, اور جب تک ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں رہتا پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان سارے گناہوں سے بچنا ہے, اور اگر ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو شریعت کے مطابق ہم نے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف بھی مکی سورت ہے, اس کی 111 آیات ہے, 12 رکوع ہیں. اس سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے, اور اس واقعے کو یہاں اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں, بہت ساری نصیحتیں ہیں, بہت سارے سبق اس واقعے سے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا ہے. تفسیر میں تو وقت نہیں ہے, مختصر واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام, جن کا بھی میں نے ذکر کیا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے بنیامین, یہ 2 دوسری بیوی سے تھے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد سے خواب بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, تعبیر سمجھ گئے. فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا دیں. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے.
ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام چھوٹی اولاد میں تھے اور چھوٹی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کے والد کہتے تھے کہ ان کو والدہ کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے جو باقی 10 بھائی تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا کام کاج ہم کرتے ہیں، بڑے ہم ہیں، اور ہمارا باپ یوسف سے محبت زیادہ کرتا ہے، تو یہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ انہوں نے میٹنگ کی اور مشورہ کیا، اور مشورے میں کہنے لگے یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے، تاکہ جو ہمارے ابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارے ابا ہم سے زیادہ محبت کریں گے۔ چنانچہ ان کی میٹنگ ہوئی، ان کا بڑا بھائی تھا، اس کا نام تھا یہودا، اس یہودے کی وجہ سے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودا نے کہا دیکھو ہمارا بھائی ہے، اس کو قتل تو نہ کرو، البتہ چلو کنویں میں ڈال دو۔ ان کا مشورہ ہو گیا یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے ہم شکار کے لیے، کھیل کود کے لیے جنگل میں جاتے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم یوسف کو لے کر جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ یعقوب علیہ السلام خواب تو پہلے سن چکے تھے یوسف علیہ السلام کا، کہنے لگے بیٹا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، میں نہیں بھیجتا یوسف کو تمہارے ساتھ۔ کہنے لگے ابا ہم 10 بھائی ہیں، ہم سب مل کر یوسف کی حفاظت کریں گے، یوسف کو بھیج دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کو لے گئے، جا کر جنگل میں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کسی جانور بھیڑیے وغیرہ کا خون لگا کر شام کو روتے ہوئے آگے والد کے سامنے، اور کہنے لگے یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا تو ڈول نکالا تو اس میں یوسف علیہ السلام حسین و جمیل لڑکا باہر نکل آیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قریبی تھے، دیکھ تو رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہوتا ہے یوسف کے ساتھ، تو بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگے یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے جو ہم سے بھاگ کر آیا ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں تم خریدتے ہو۔ قرآن کہتے ہیں وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے تھوڑے سے دراہم کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، کیونکہ مقصد قیمت لینا تو نہیں تھا، یوسف سے جان چھڑانا تھا۔ 40 درہم لیے یا 20 درہم لیے اور یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، مصر پہنچے، مصر کے بازار میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جو عزیز مصر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لی۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے بیوی سے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آج کے بعد آپ نے اس کو گھر میں پالنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ بڑا ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہے، بڑے ہو گئے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کا نبی یاد رکھیں اللہ کا نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، مرزا قادیانی کی طرح بدصورت نہیں ہوتا، اللہ کا نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ نے ویسے ہی زیادہ حسن کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے، یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو یہ برائی نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام دوڑے، حالانکہ گھر کے دروازے بند تھے، لیکن یوسف علیہ السلام دوڑے، اللہ نے گھر کے دروازے کھول دیے۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے، پیچھے سے اس نے کھینچا تو قمیص تھوڑی سی پھٹ گئی، آگے دیکھا تو عزیز مصر باہر کھڑا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی دیکھا یہ تمہارا غلام ہے، اس کو ہم نے پالا ہے، گھر میں لے کر آئے ہو اور اس نے میری عزت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی فریفتہ تو خود ہو گئی تھی، لیکن شوہر کو دیکھ کر الٹا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دی۔ اس وقت ایک شیرخوار بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تمہاری بیگم جھوٹی ہے۔ اس کو معاملہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اتنے میں جب بات باہر پھیلی
تو باہر کی عورتوں نے کہا واہ زلیخا تو بھی اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، غلام پہ، کسی غلام پہ ہے، کتنی یعنی کہ گھٹیا باتیں کہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے ان عورتوں کی دعوت کی، ان کے ہاتھوں میں فروٹ بھی دے دیے، چڑیاں بھی دے دی۔ جب سب فروٹ کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام سے کہا باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے تو سب دیکھتی رہ گئی، انہوں نے پھلوں کو کیا کاٹنا تھا اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی۔ اتنا خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، تو پھر وہ مطمئن ہو گئی کہ واقعی زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہوئی ہے، وہ خوبصورت ہی اتنا ہے۔ بہرحال عزیز مصر نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو اس وقت بادشاہ کی دربار سے 2 اور قیدی بھی وہاں جیل میں آئے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، قرآن کریم نے خواب کا ذکر کیا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کی دربار میں شراب نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پہ ٹوکرا ہے، اس پہ روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا ایک تو دوبارہ بادشاہ کی دربار میں جائے گا اور بادشاہ کی دربار میں جا کر شراب پلائے گا، ساقی بنے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سزائے موت ہوگی، پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ تحقیقات بھی بادشاہ کے دربار میں ایسا ہی ہوا، معلوم ہوا یہ جو باورچی تھا روٹیاں بنانے والا یہی قصوروار تھا، چنانچہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جب یہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام نے کہا جب بادشاہ کی دربار میں جانا تو میرا تذکرہ بھی کر دینا کہ ایک قیدی وہاں ہے جو بغیر قصور کے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ گیا، قرآن کہتا ہے شیطان نے اس کو بھلوا دیا، یاد ہی نہیں رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی دبلی گائیں ہیں۔ یہ جو 7 دبلی اور پتلی گائیں ہیں یہ 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے خشک خوشے ہیں اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں۔ بادشاہ نے درباریوں کو بلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کسی کو اس کی تعبیر آتی ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تعبیر نہیں آتی۔ یہ جو قیدی چھپ کر آیا تھا اور اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا ذکر کرنا اور تعبیر بھی بتائی تھی، تو اس کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے کہا ہاں بادشاہ جیل میں ایک آدمی ہے وہ خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتاتا ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی، یہ علم ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا قاصد، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور آگے اس کی تدبیر بھی بتا دی اور نقصان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کہا یہ جو خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں اور پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، تو فرمایا 7 سال تو تم پر ایسے آئیں گے، تمہاری فصلیں خوب ہوں گی، تمہارے پاس خوب اناج اور غلہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط کے ہوں گے، تمہاری فصلیں نہیں ہوں گی، تمہارے پاس غلہ نہیں ہوگا، اناج کی کمی ہوگی، تو 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور پھر خوب فصلیں ہوں گی۔ یہ تو خواب کی تعبیر تھی، اور ساتھ تدبیر بھی بتا دی یوسف علیہ السلام نے کہ ایسا کرنا جب 7 سالوں میں تمہارے پاس خوب فصلیں ہوں گی تو تم ان فصلوں کو سنبھال کر رکھ لینا، جتنا دانہ اور اناج ضرورت ہو اتنا نکال لینا، باقی خوش و سمیت رکھ لینا، اگلے 7 سالوں میں تمہارے کام آئے گا۔ جب بادشاہ کو تعبیر بتائی گئی، بادشاہ تو بڑا خوش ہے، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا قیدی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، پہلے بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو وہ جو مجھ پر الزام لگا تھا عورتوں کا اس کا کیا بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ جیل میں رہے، پھر بھی انہوں نے دوبارہ قاصد کو بھیج دیا، اگر میں ہوتا تو قاصد کی بات مان کر جیل سے باہر نکل جاتا۔ یوسف علیہ السلام نے بھیج دیا،
بادشاہ نے پھر عورتوں کو بلایا اور زلیخا کو بھی بلایا، ساری تحقیقات ہوئی تو زلیخا نے خود اعتراف کیا کہ غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام اس سے بری ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا وما ابرئ نفسی، فرمایا یوسف علیہ السلام کی عاجزی ہے، تواضع ہے، فرمایا ہر آدمی کا نفس تو اس کو برائی پر ابھارتا ہے، اگر مجھے میں برائی سے بچ گیا ہوں یا میں برائی سے بری ہو گیا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس برائی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دوبارہ خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ اب حدیث میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ عہدہ مانگنے سے تو منع کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، ہاں اگر دے دیے جائے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام عہدہ خود مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو عہدے کی ضرورت نہیں تھی، یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبوت کے بعد کسی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، سارے عہدے چھوٹے ہیں، نبوت کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عہدے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے عہدہ اس لیے مانگا، یوسف علیہ السلام جانتے تھے یہ سارے مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے۔ آگے قحط کے سال شروع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے لوگ آئیں غلہ لے کر جائیں، تو باہر سے لوگ آنے لگے، غلہ لے کر جانے لگے، لیکن غلے کی مخصوص مقدار ملتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے بھی تیاری کی اور غلہ لینے کے لیے وہاں یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے جب ان کو پہچان لیا تو پھر ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو اور تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے یا سب تم یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی ہے بنیامین، وہ گھر میں ہے، باقی ہم 10 بھائی آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا جب دوبارہ آنا نا اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے اپنے ابا سے کہا، اور جب وہ غلہ لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں ان پیسوں کو ان کے غلے میں ڈال دینا۔ چنانچہ غلہ بھی لے گئے، پیسے بھی اس کے اندر تھے۔ جب گھر جا کر غلہ کھولا تو غلہ بھی تھا، پیسے بھی تھے۔ کہنے لگے ابا جی بادشاہ تو کتنا اچھا ہے، ہمیں غلہ بھی دے دیا، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ اور بادشاہ نے کہا جب آئندہ آنا بنیامین کو لے کر آنا، اگر بنیامین کو لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا پہلے تم یوسف کو لے گئے تھے وہ نہیں ملا، اب تم کہتے ہو بنیامین کو ساتھ بھیجو، مجھے تو بڑا خطرہ ہے۔ کہنے لگے ابا جی پھر غلہ نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے بڑے اصرار سے کہا ہے، کہا اچھا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو اس کی حفاظت کرو گے۔ کہا ابا جی بھیجتے ہم حفاظت کریں۔ لے کر گئے، آگے بادشاہ کی دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلایا اور اس کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اس طرح میں تم سے جدا ہوا تھا۔ بہرحال ان کو غلہ دیا گیا۔ غلہ ناپنے کا جو آلہ تھا یوسف علیہ السلام نے کہا یہ آلہ بنیامین کے غلے میں ڈال دینا۔ اور اس وقت سزا یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی چیز چرا لیتا تھا تو جو چیز جس کے پاس سے نکلتی تھی اس آدمی کو وہاں ٹھہرا لیا جاتا تھا، یہ سزا تھی۔ تو جب ان کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو خادموں نے اعلان کیا وہ ہمارا تو وہ جو ناپنے والا آلہ ہے وہ چوری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، ہمارا غلہ کھول کر دیکھ لو۔ چنانچہ غلہ کھولا گیا، بنیامین کے غلے سے آلہ وہ نکل آیا آلہ ناپنے کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم تو چور ہو، چنانچہ بنیامین کو یہاں ٹھہرا دو۔ انہوں نے بڑی منتیں کی کہ ہمارے ابا جی پہلے ہم پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، ہم نے اپنے بھائی یوسف کو کھو دیا تھا، اس طرح ہم میں سے کسی کو رکھ لو، بنیامین کو واپس بھیج دو۔ کہا نہیں نہیں، اسی کے غلے سے چونکہ نکلا ہے یہ یہی رہے گا، تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ چنانچہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے وہاں ٹھہرا لیا۔ جو بڑا بھائی تھا یہودا وہ کہنے لگا میں باپ کا سامنا کس طرح کروں گا، میں تو نہیں جاتا، تم جاؤ غلہ لے کر۔ چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے پھر آ کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔
اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کہہ دیا اس نے چوری کی ہے نا، اس کا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اس کا واقعہ چھوٹا سا یہ کہ یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے پاس رہتے تھے، پھپھو چاہتی تھی کہ یوسف میرے پاس رہے۔ یعقوب علیہ السلام لینے کے لیے آئے تو پھپھو نے یوسف علیہ السلام پر کسی چیز کا الزام لگا دیا کہ یوسف نے میری فلاں چیز چرائی ہے، اور اس کی سزا یہی ہوتی تھی کہ وہ آدمی وہی رہتا تھا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے پاس رہے، پھپھو نے تو یوسف کو ٹھہرانے کا بہانہ بنایا تھا، تو اس بات کو لے کر وہ کہنے لگے اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ بہرحال یہ چلے والد کے پاس ہے، اگلی دفعہ تیسری مرتبہ ہے، اور پھر یوسف سے آ کر کہنے لگے ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تھوڑے سے پیسے ہم لائے ہیں، یہ رکھ لو، ہمیں غلہ دے دو۔ بہرحال جب وہ غلہ لے کر روانہ ہونے لگے تو پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا کوئی بھائی یوسف بھی تھا؟ تو ان کو بھی شک ہو گیا، کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کہا یہ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالنا، چونکہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی، چنانچہ کہا یہ کرتا جا کر ڈالنا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر گئے، ادھر سے کافرہ چلا، ادھر سے یوسف علیہ السلام کے والد کہنے لگے انی آجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ گیا، انہوں نے کرتا ڈالا اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور پھر یعقوب علیہ السلام اور ان بھائیوں نے سب نے تیاری کی اور یہ چوتھی مرتبہ یہاں مصر میں آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکلے اور اپنے والد کا آ کر استقبال کیا۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، سورج سے مراد ان کے والد یعقوب علیہ السلام تھے، چاند سے مراد ان کی والدہ تھی۔ چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا اور عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا یہ خواب بھی پورا ہو گیا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے ایک سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ کبھی آدمی پر مصیبت آتی ہے، لیکن اگر آدمی اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے، اس پر صبر کر لے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، تو پھر وہ مصیبت کبھی نعمت اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ مصیبت تو آئی، کنویں میں ڈالے گئے، حسد کے شکار ہو گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا تو مصیبت راحت کا ذریعہ بنی، اللہ نے جا کر آگے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا حسد کی بیماری بہت خطرناک بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی بیماری اتنی بری بیماری ہے، جب حسد آ جاتا ہے تو پھر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اس لیے حسد جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ خام خواہ کسی پر نعمت دیکھ کر جلنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ رشک تو جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے، اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد ہی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے یوسف علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی بھی معلوم ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ ہوتا نہیں ہے، اللہ کی اس کے ساتھ اتنی مدد ہوتی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ گناہ سے بچاتے ہیں، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا۔ البتہ جو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں وہ معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ یوسف گناہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ فرما رہے نہیں، گناہ یوسف کی طرف آ رہا تھا، ہم نے گناہ کو یوسف سے پیچھے دھکیل دیا۔ تو اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور آخری بات،
جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو اب یوسف علیہ السلام بدلہ بھی لے سکتے تھے، حسد کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، گھر سے نکالا تھا، یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت ہی نہیں ہے، تمہیں میں نے معاف کر دیا، پچھلی باتوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو معافی کا درس ملا کہ انسان کو اپنے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ معاف کرنے کی صفت بہت اعلیٰ صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں معاف کرنے والے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے چونکہ تم دنیا میں میری رضا کے لیے معاف کیا کرتے تھے، جاؤ آج میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو معاف کرنا بہت اعلیٰ صفت ہے، اللہ کی ذات بھی معاف کرنے والی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے تھوڑا سا ہاتھ اٹھائے کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بالکل مماثلت ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یوسف کو نکالا، ہمارے نبی کو بھی مکہ کے کافروں نے حسد کی وجہ سے مکہ سے نکالا، اور پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ہمارے نبی بھی ایک سلطنت کے سربراہ بن گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اور پھر جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تو میرے نبی نے بھی فتح مکہ کے موقع پر سارے کافروں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم